بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کی نیو بک کے ایک اہم ٹاپک جہاد فی سبیل اللہ کے مختصر، تفصیلی اور ایسلو بیسڈ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلا مختصر سوال ہے، جہاد کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ اگلا مختصر سوال ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ اگلا سوال ہے، جہاد کی فضیلت پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلہ کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل یعنی شہید کیے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ اگلا مختصر سوال ہے، جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ حوالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1910۔ اگلا مختصر سوال ہے، پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا، جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جد و جہد کو خواہ وہ کسی بھی نام یا مقصد سے ہو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء کرام رحمت اللہ علیہم کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے، اسلام کے تصور جہاد پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، جہاد کا معنی و مفہوم۔ جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال وقف کر دینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد۔ جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ جہاد کی فرضیت قرآن کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تک مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ ترجمہ: تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے۔ حوالہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ جہاد کی فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بالآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مالوں اور اپنی
اپنی جانوں سے وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حوالہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 20۔ مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے کر اپنے مقصد زندگی کی تکمیل کرتا ہے، کیونکہ اس کی جان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلہ کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل یعنی شہید کیے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ جہاد کی فضیلت حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ حوالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1910۔ ملت اسلامیہ کے کسی حصے پر دنیا بھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور ان سے ہر ممکن تعاون کرنا ہمارا مذہبی و ایمانی فریضہ ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام۔ جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی درج ذیل اقسام ہے: جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان۔ مجاہدین کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ پیغام پاکستان 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک متفقہ فتویٰ جاری کیا، جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ میں دہشت گردی، خون ریزی، خودکش حملوں اور ریاست کے خلاف مسلح جد و جہد کو خواہ وہ کسی بھی نام یا مقصد سے ہو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے علماء کرام رحمت اللہ علیہم کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ موجودہ فتویٰ کی اہمیت اور قومی بیانیہ۔ اس فتویٰ کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دے دیا ہے۔ علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ فتویٰ کی اہم بات۔ علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی ہے کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے، ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی۔ فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالی زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ زبردستی نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خود کو آئین یا قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، وہ لوگ فسادی اور دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔ جہاد کے حوالے سے مسلمان کا کردار۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھے، ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔ مسلمان ریاست کی ذمہ داری۔ مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھے اور اہل اسلام کی جان
مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کریں۔ عزیز طلبہ، اب اس ٹاپک کے SLO بیسڈ سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شریعت میں جہاد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جہاد کے لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کر دینا ہے۔ معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے رب کی بندگی سے روکا جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآنی آیت کی روشنی میں جہاد کی فرضیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تک مسلح جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ترجمہ، تم پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں طبعاً ناپسند ہے۔ حوالہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اگلا سوال ہے، جہاد کیسی عبادت ہے؟ قرآنی آیت کی روشنی میں مختصر وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے، جہاد ایک عظیم الشان عبادت ہے جس میں مسلمان اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بالآخر اپنی جان اپنے دین کی حفاظت اور سر بلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حوالہ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 20۔ جہاد کی مختلف اقسام کون سی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جہاد کی مختلف اقسام میں اپنی جان، مال اور قلم وغیرہ سے جہاد کرنا شامل ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ جہاد کی درج ذیل اقسام ہیں، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو کسی مہم پر روانہ فرماتے تو انہیں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی نہ کی جائے، اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکانوں کو نہ گرایا جائے، درختوں اور کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی ذی روح کو آگ میں نہ ڈالا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، فتویٰ پیغام پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس فتویٰ کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو تمام مسالک کے علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے اور پھر ریاست نے اسے قومی بیانیہ قرار دے دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ والے فتویٰ میں کیا بات کہی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، علماء کرام کے موجودہ قومی بیانیہ کی حیثیت اختیار کر جانے والے اس فتویٰ میں یہ بات کہی ہے کہ جہاد صرف ریاست کا حق ہے، ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں اور ریاست کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اگلا سوال ہے، فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے، فساد فی الارض یعنی دہشت گردی بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، اپنا نظریہ زبردستی نافذ کرنا چاہتے ہیں یا خود کو آئین یا قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، وہ لوگ فسادی اور دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زمین پر فساد پھیلانے والوں سے خود کو دور رکھے۔ اگلا سوال ہے، جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان پر کیا لازم ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقیقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم رکھے، ضرورت پڑنے پر ملت اسلامیہ
انسانیہ اور دین اسلام کی خاطر اس عزم کو پورا کرے۔ اگلا اور آخری سوال ہے، جہاد کے سلسلے میں مسلمان ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مسلمان ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھے اور اہل اسلام کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں جماعت دہم اسلامیات لازمی کی نیو بک کے ایک اہم ٹاپک جہاد فی سبیل اللہ کے مختصر، تفصیلی اور اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔